چند باتیں انہوں نے بڑی اچھی بتائی، جیسے کہ یہ بتایا کہ حضرت آپ نے چیلنج مناظرہ کا لیٹر دینے کے بعد چپ ہو جانا چاہیے تھا، وہ خود ہی ان کے لیے موت کے بعد کفن تھا۔ پھر ہر جگہ آپ تقریر میں ان کا تذکرہ کر کے ان کو زندہ مت کیجیے، یہ قریب الختم ہے۔ خاص طور سے ینگرز، نوجوان نسل تو انہیں جانتی بھی نہیں۔ الحمدللہ تاج الشریعہ کے دیوانے پوری دنیا میں ہے، اور ان کے صاحبزادے حضور قائد ملت دامت برکاتہم سے بھی بکثرت لوگ جڑ رہے ہیں۔ تو خواہ مخواہ ان کو ہوا مت دیجیے۔ اور اس کے بعد جو ٹچے لوگ، کیڑے مکوڑے اٹھ کر آئے، جن کا کوئی تعارف نہیں، کوئی پہچان نہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کا کوئی علمی مقام نہیں، اور جن کو کسی چیز کا شعور نہیں ہے، انہوں نے ویڈیو بنایا اور آپ نے خواہ مخواہ نام لیا، اور لوگ پھر ان کو دیکھنے لگے، ان کو جاننے لگے، اچھا یہ بھی ہے۔ تو یہ آپ ہی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ لوگ ان کو جاننے لگے، ورنہ سوچئے اتنی بڑی خانقاہ اور وہاں سے جو جڑے لوگ ہیں اور ان کے مریدین کل ملا کر بھی اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کے واٹس ایپ چینل کے فالوورز ہیں، اور یہ تو چینل ابھی چند ماہ میں بنا ہوا ہے۔ ابھی تو لاکھوں سنی مجھ سے جڑے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرا واٹس ایپ چینل ہے، اور انشاءاللہ یہ چینل گروتھ کرے گا اور بہت آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ الرحمن ہم یہاں سے جم کر ٹھکائی کریں گے۔ تو خیر ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اب ان کو ہر جگہ تقریر میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیلنج مناظرہ آپ نے دیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ٹچے لوگ اٹھ کر کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک بڑی ہنسی آئی، ایک صاحب نے کہا آپ نے ممبرا کے بیان میں فجر کہا۔ ارے بے وقوف، فجر اور نماز یہ جو اصطلاحات ہے نا، یہ عربی کی نہیں ہے، یہ یو پی وغیرہ میں، بہار وغیرہ میں، دیہاتوں میں عام بول چال میں بولی جانے والی زبان ہے، یہ موضوع ہے، محمل نہیں ہے۔ میں قصداً کبھی کبھی بولتا ہوں کہ آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو کیا مجھے خوبصورت بولنا نہیں آتا ہے؟ تو کبھی کبھی طنز و مزاح کے لیے، تفریح تباہ کے لیے، ورنہ میری اردو کے مقابلے میں تو پورا خانوادہ اردو نہیں بولے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں اردو معلیٰ کے اس بلند و بالا مینارے سے خطاب کرتا ہوں کہ جہاں لوگوں کا طائر فکر پرواز نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اسی روانی کے ساتھ میں فارسی میں، عربی میں کلام کر سکتا ہوں۔ میرے عربی کے کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس ہمارے چینلز پہ بھی ہے، آپ سماعت کر سکتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اہل عرب کو خطاب کرنے کے لیے عربی بیانات کا سلسلہ میں شروع کروں گا۔ میں نے باقاعدہ مدرسے میں جا کر پڑھا ہے بھیا، تب جا کر مدرسے نے مجھے سند دی ہے، نہ کہ چاپلوسی کرنے پر، اور نہ کہ جھاڑو پوچھا کرنے پر، سبزیاں لانے پر یا مطبخ میں چاول بنانے پہ سند نہیں دی ہے، یا کسی پیرزادہ اور محتمم کا بیٹا ہونے پر سند نہیں دی ہے، باقاعدہ پڑھنے پر دی، اور خوب محنت سے پڑھا ہے، اور الحمدللہ آج بھی مطالعے کا مزاج ہے، اور جب بھی وقت ملتا ہے، اب تو خیر بڑی سہولت ہو گئی، موبائل میں ہی آپ کتابیں پڑھ لیں، پوری لائبریری مکتبہ شاملہ وغیرہ ہے، وہیں سے آسانی سے پڑھ لیجیے۔ تو ان کی یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی کہ بھئی جن کو کوئی جانتا نہیں آپ ان کا جواب نہ دیں۔ اب میں نے اپنی آج کی جو ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل پر، اس میں بھی کہہ دیا ہے کہ میں اب جواب نہیں دینے کا۔ بھئی مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قائد ملت کا لیٹر لائیں، آپ نے فتاوی رضویہ شریف پڑھی اور کہا کہ اس میں جو طریقے کا تعزیہ ہم رکھ رہے ہیں اس کی اجازت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مروجہ تعزیہ داری کے ہم بھی خلاف ہے، حالانکہ ہم نے ویڈیو دیکھا کہ آپ کے مدرسے کے سامنے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے الگ الگ سائز کے پنیوں کے بنے ہوئے تعزیے آ رہے ہیں، اس پہ آپ پھول پھینک رہے ہیں، اور آپ ہی کے مریدین آپ کی ویڈیوز کو قوالی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب تو آپ نے ویڈیو کو بھی جائز کہہ دیا، حالانکہ تاج الشریعہ سے دشمنی تھی، تو بھیا ویڈیو جائز کرنا، قوالی جائز کرنا، اور یہ ساری خرافات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور ہم نے تو بتا دیا کہ آگے کہاں تک بڑھنے کی امید ہے، اللہ کرے رک جائیں، پلٹ آئیں، اور حزب سابق وہابی دیوبندیوں کا رد کریں تو بہتر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اور بہت سارے ٹچے لوگ جن کو 6 لائک 10 لائک 5 لائک آتی ہے، میری تصویر بگاڑ کے ڈال رہے ہیں، مجھے ماں بہنوں کی گالیوں سے نواز رہے ہیں، میں کتنے اسکرین شاٹ آپ کو شیئر کروں؟ خواہ مخواہ پھر آپ لوگ ان کی گد بنا دیں گے تو جانے دیجیے۔ جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے کہ کوئی میرے اوپر ٹپڑی کرتا ہے، میرے اوپر تنقید کرتا ہے، میرے گھر والوں کو گالی گلوچ کرتا ہے، تو میں اسے باخودہ برداشت کر لوں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت پہ بھی ایسا بہت ہوا، ان کے زمانے میں کتنا ذاتی حملہ ہوا، اعلیٰ حضرت نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا۔ میں اعلیٰ حضرت کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خاموش ہوں۔ ہاں جب بات دین متین کی آئے گی تو پھر میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میں چپ رہوں۔
نہ مجھے کوئی کھلاتا ہے نہ پلاتا، نہ میرا کوئی گھر چلاتا بھی، الحمدللہ میں کاروبار کرتا ہوں، اسی سے میرا رب تبارک و تعالیٰ گھر چلا رہا ہے، میری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو مجھے حق بولنے سے کوئی چیز مانے نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضور قائد ملت دامت برکاتہم پیلی بھی شریف گئے اور للکارا، پھر انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ نہ چلا نہ چلی نہ بھوپال نہ دلی، پتہ نہیں کوئی ایک بیان ہے ان کا، چونکہ میں نے شروع میں ہی کہا نا کہ یہ لوگوں کا سارا مناظرہ جو ہے وہ حلق کے اندر ہی رہتا ہے، چلم چلی کو ہی انہوں نے فتح سمجھ لیا ہے۔ تو بہرحال اس کلپ کا میرے چیلنج مناظرہ سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اب لوگ اس کو فٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مطلقاً چیلنج کیا 1 کروڑ کا، 25 لاکھ کا، وہ جیسے شمائل نے کہا کہ یہ مفتی مہران نے تعزیہ رکھا معصوم ملت نے، اور مفتی مہران نے اس کے جواز کا حکم دے دیا، اور ہے کوئی آئے تو مناظرہ کرے، تو یہ مطلقاً چیلنج تھا، اس لیے میں نے نامزد کر کے لیٹر لکھا کہ ان حضرات سے مجھے مناظرہ کرنا ہے۔ تو مناظرہ فتاوی رضویہ پر ہے، قائد ملت پر نہیں ہے۔ قائد ملت اب خالی تو بیٹھے نہیں ہیں کہ 4x4 کے کمرے میں بیٹھے ہوں اور ہر وقت کسی نہ کسی جگہ جا کر جو ہیں ہاتھ میں مائک پکڑ کر چندے والوں کی طرح اعلان کریں۔ قائد ملت ایک شخصیت کا نام ہے، عالمی ٹور پر ہیں وہ، اور پورے ہندوستان میں لوگ 5 5 سال سے منتظر ہیں کہ حضرت اپنے قدم مبارک ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں رکھیں۔ بہت مصروف شخصیت کا نام ہے قائد ملت، کیا سمجھایا جائے ان کو، یہ خود بھی جانتے ہیں پھر بھی ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ آپ نے فتاوی رضویہ کی عبارت پڑھی تو بحیثیت عالم ہونے کے مجھے آپ کی عبارت خوانی اور اس کی تفہیم دونوں غلط لگی، تو میں نے چیلنج مناظرہ دیا۔ اب جن کو میں نے چیلنج مناظرہ دیا وہ سامنے آئیں یا ان کا معذور سامنے آئے، اتنی سی بات۔ اور رہا گھر کا ایڈریس تو میں نے کل والی ویڈیو میں بھی تفصیل سے بتایا، آج بھی بتا رہا ہوں، قصر ابو حنیفہ نیئر کارتک ہائی اسکول، نیو ہال روڈ، کرلا ویسٹ، ممبئی 70، مہاراشٹرا، ہندوستان۔ اتنا تفصیل سے کوئی ہندوستان میں عالم آپ کو ایڈریس نہیں بتائے گا۔ اور میں بتاؤں، آج میں مغرب میں باہر تھا، کسی بزنس میٹنگ کے لیے تھا، بعد میں عشاء کے وقت جب گھر پہ آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ 2 4 لوگ آئے تھے اور تھوڑا انداز ٹھیک نہیں دکھ رہا تھا بات کرنے کا، گھر میں خواتین تھیں، تو میں نے کہا فوراً فون گھما دینا چاہیے، پیچھے بچے ہمارے کافی بھانجے وغیرہ بھتیجے وغیرہ ہیں، خیریت ناپ دیے ہوتے کہ بھائی کوئی گھر تک آ کر بدتمیزی کرے تو کوئی کیا کرے گا، یا 100 نمبر پہ ڈائل کر دینا چاہیے کہ عورتوں کو ہریسمنٹ کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، تو کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ایسی ٹچی حرکتوں پہ لوگ اتر آتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے جگہ جگہ تعزیہ داری کو رواج دینے کے لیے، حالانکہ یہ جو کر رہے ہیں وہ مروجہ تعزیہ داری ہی ہے، مجھ سے سن لیجیے، یہ جو کر رہے ہیں نا، فتاوی رضویہ کا ایک حصہ میرا ممرہ میں پڑھنا رہ گیا تھا، بیان رک گیا، وہ 1 گھنٹہ ہو گیا، وہی کامیابی ہماری، ورنہ جو آخری کی عبارت میں جلد 24ویں کی پڑھنے والا تھا عالی الافادہ رسالے سے، تو جنازے نکل جاتے ہیں ان کے۔ کہیں نہ کہیں پڑھوں گا کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ بھی مروجہ تعزیہ داری ہے۔ ذرا سوچئے کہ 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے دور میں جو تعزیہ داری ہوتی تھی، اعلیٰ حضرت اسے مروجہ کہہ رہے ہیں، تو آج 125 سال بعد اس میں کتنا بگاڑ آ گیا۔ جب چیزیں عوام کے ہاتھ میں جاتی ہے تو دن بدن اس کے اندر اضافہ اور نئی تراش خراش ہوتی رہتی ہے، تو کیسے اجازت دی جائے؟ تو پھر آپ جگہ جگہ دندناتے پھر رہے تھے، تو میں نے آپ کو چیلنج دیا، اب سیدھی سی بات تھی، آپ میرا چیلنج قبول کرتے اور یا آپ نہ کر کے کسی معزوم کو مقرر کرتے، پتہ ایڈریس میرا موجود تھا، میری جگہ پسند نہیں تھی، اپنی جگہ طے کرتے، میں پہنچ جاتا، لیکن چھٹ بھئیے اٹھ کے مجھے منہ لگاؤ، مجھے منہ لگاؤ، کتنوں کو منہ لگاؤں بھائی میں؟ مجھے باخدا کتنے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیول کے لوگ نہیں، یہ آپ کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے جن کو آپ خطاب کر رہے ہیں، یہ خامخواہ چند ویوز کے چکر میں اور مشہور ہونے کے چکر میں کہ کلیم حنفی ہمارا نام لے لے، تو مجھے بھی بڑا احساس ہوا یار، واقعی میں مجھے ان چھٹ بھائیوں کے بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے، اور جو کام ہو رہا ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ میں تو رد شیعت میں، رد مولائیت میں، رد وہابیت میں، رد دیوبندیت میں، رد قادیانیت میں، رد مرزا پلمبر میں مشغول تھا، اور ان کی بدماشیاں دیکھتے ہوئے میں نے چیلنج کیا تو یہ چھٹ بھئیے اٹھنے لگے، تو میں نے کسی کو جواب نہیں دیا سوائے ایک صاحب کے، وہ بھی اس لیے کہ وہ کچھ اوور ہی بول گئے کہ تیرا باپ یہاں بیٹھا ہے، حالانکہ عمر کا اگر موازنہ کیا جائے تو الحمدللہ ان سے زیادہ ہی عمر ہے میری، ان سے زیادہ ہی عمر ہے میری، تو آدمی کو بولتے وقت تھوڑا ہوش کا دامن تھامنا چاہیے۔ اچھا میں کسی کے ذاتیات پہ حملہ نہیں کرتا، فلانے کا ماضی ایسا ہے اور فلانے کا حال ایسا ہے، وہ سب
اللہ رسول کا معاملہ ہے وہ دیکھیں، وہ سزا دینے والے. ہاں جس سے ایمان و عقیدے میں فرق آ جائے، دین پر حرف آ جائے، تو پھر وہاں بولنا میرا ضروری ہے. تو بہرحال آج ایک عالم دین سے بات ہوئی، بہت اچھا لگا. انہوں نے جب اس طرح کی بات کی کہ حضرت آپ اپنے مشن پہ توجہ رکھیے، آپ نے جو چیلنج مناظرے کا لیٹر دیا ہے، جب تک وہ خود قبول نہ کرے یا اپنے معزوم کو مقرر نہ کرے، آپ جواب نہ دیں. اور کوئی آپ تک آتا ہے کہ مجھ سے کرو تو ٹھیک ہے، آپ جا کر ان سے لکھوا لاؤ. ان سے لکھوا لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع سے اس کو رواج دے رہے ہیں، وہی فتاوی رضویہ پڑھ رہے ہیں، وہی چیلنج کر رہے ہیں. تو ہم نے تو ان کی اس بات پر چیلنج مناظرہ دیا، اور چیلنج پہ چیلنج نہیں ہوتا ہے مکو. چیلنج کو قبول کیا جاتا ہے، اور چیلنج کو میری شرطوں پر قبول کرنا پڑے گا جو میں نے لکھا ہے. صرفی نحوی غلطی نہ کرے، عالم کا مستند ہونا ضروری ہے. اب ظاہر سی بات ہے، دوران گفتگو فتاوی رضویہ جب کھلے گی تو فتاوی رضویہ میں عربی عبارات ہے کہ نہیں؟ وہ تو عربی میں پڑھنی پڑیں گی نا. اب اس میں غلطیاں کروں گے تو کیسے ٹیٹوا دبا دوں گا پھر میرا نام. میں تو بڑا خطرناک آدمی ہوں، ذرہ برابر نہیں چھوڑتا. مناظرہ نام ہی اسی کا ہے کہ فریق مخالف کی ایک چال کو کامیاب نہ ہونے دے، اور اس کی پوری بات بغور سماعت کرے. وہ کہاں غلطی کر رہا اسے علی الفور ٹوکے، اور آگے بڑھنے نہ دے جب تک اس کی اصلاح نہ ہو. یہ تو جب میں خانقاہ کھولوں گا اور مناظرے کا کورس کراؤں گا، انشاءاللہ یہ ساری بنیادی بیسک مبادیات انشاءاللہ بتاتا رہوں گا. بہرحال ان کی بات مجھے اچھی لگی، اور مجھے اب کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ چیلنج قبول کر کے سامنے نہ آئے یا ان کا معزول نہ آئے. اٹھنے والے تو کل بھی کوئی اٹھے گا، اس آڈیو میں سے بھی کچھ نہ کچھ نکال لیں گے. بتائیے اس میں ایسا کہہ دیا، اس میں یہ کہہ دیا، اس میں وہ کہہ دیا، اس میں فلاں کہہ دیا. کہاں تک کس کو منہ لگایا جائے؟ آپ چینل کے فالوورز بڑھاتے رہیے، سنی بھائیوں کو ملیے. اس چینل کو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا چینل بنائیے، تاکہ یہاں سے جو بھی باطل فرقوں کا، باطل جماعتوں کا، باطل فکر و نظر رکھنے والوں کا رد ہو رہا ہے، سنی عوام آگاہ ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، اور ان سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مرکز کا وفادار رکھے، حضور تاج الشریعہ کے فیوض و کرم سے ہم کو مالا مال فرمائے، اور حضور قائد ملت دامت برکاتہم کے زیر سایہ ان کی قیادت میں ہمیں دین و سنیت کا کام مسلک اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاد رہیے، آباد رہیے. میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. اس آڈیو کو اگر کوئی یوٹیوب پہ ڈالنا چاہے تو میری اجازت ہے، ڈال سکتا ہے. البتہ ہمارے آفیشیل چینل سنی جمیعت الاحناف سے یہ آڈیو نہیں جائیں گی، اور جس کو میں منع کرتا ہوں اس کو نہ ڈالا کریں. اگر اس کو کوئی اپنے طور پہ اچھا سمجھ کے کچھ بات اس میں قوم کے فائدے کی نظر آتی ہے تو ڈال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.